أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد بني آدم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. وأما بعد. Do you remember last time ہم نے بات کی تھی about رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس چھوٹی عمر میں ان کو رسپانسبلٹی کا احساس ہوا اور انہوں نے یہ کام شروع کیا جو بکریوں کا چرانے کا کام، which is سبحان اللہ، اس میں بہت بینیفٹ بتائے گئے تھے. ٹھیک، اب ہم اور بات کریں گے about رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ جب میں کہتی ہوں اسناد، حدیث کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ سیرہ میں دو چیزیں آتی ہیں، حدیث آتی ہے and تاریخ. So what I depend، میں نے شروع سے if you remember میں نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ we'll gonna take only حدیث انشاءاللہ، کیونکہ تاریخ کی تو الحمدللہ بکیں آپ کے پاس بہت ہیں and وہ تو پڑھتے ہیں، ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن جو میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈیپینڈ کریں حدیث پر کہ حدیث میں کیا آیا ہے. جی، حدیث میں آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ان کی عمر 12 سال تھی. ان کے چاچا ابو طالب تجارت کے لیے جاتے تھے and یہ تجارت کے لیے نکلے تو بیکوز بہت ہی ان دونوں کا لنک بہت اسٹرانگ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اپنے دائی سے یا چاچے سے، تو وہ بھی بہت ہی کلوز تھے ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہی انسسٹ دیٹ ہی وانٹس ٹو گو. 12 سال کی عمر کافی چھوٹا ہوتا ہے بچہ، اور وہ بھی اس قسم کی تجارت، اٹ از ناٹ ان مکہ، لمبا سفر ہے اینڈ شام کی طرف، اور وہ بھی یو کین امیجن کہ گھوڑوں پر، سواریوں پر. تو اگر ہم گاڑیوں میں جاتے ہیں مکہ کے طرف تو کتنے تھکاوٹ ہو جاتی ہے. امیجن کہ سبحان اللہ سواریوں پر اینڈ مردوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس تجارت میں جب نکلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام تک پہنچتے ہیں. شام کافی لمبا راستہ ہے. ابو موسیٰ الاشعری کی حدیث ہے، بتاتے ہیں جب شام تک پہنچے، بڑے بڑے لوگ تھے قریش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے چاچے کے ساتھ. راستے میں جب پہنچ گئے تو راستے میں ایک کیا کہتے ہیں عیسائیوں کا ایک عبادت گاہ جو چرچ کی طرح سمجھ لو چرچ تھا، وہاں سے نکلتا ہے ان کا جو ہوتا ہے عابد بڑا، جو کہتے ہیں راہب عربی میں کہا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، بھاگتا آتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے. وہاں سے اکثر گزرتے تھے یہ سواریاں، لیکن اس بار وہ خود نکلا ان کے استقبال کے لیے اینڈ آیا ان کے پاس. یوجولی ایسے نہیں کرتا، لیکن اس بار نکلا اینڈ ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کچھ تلاش کر رہا ہے. جب تک وہ مردوں کو دیکھ رہا ہے اینڈ وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور رسول اللہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سید العالمین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ہیں رحمت للعالمین، یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث کریں گے. لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہو، تمہیں کیا علم اس باتوں کا. اس نے کہا، راہب نے یا مونک جو ہے، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں سے یہ گزر رہے تھے، کیونکہ یہ مونک عبادت گاہ یا چرچ تھوڑی اونچائی پر تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے جو آپ کا قافلہ آ رہا تھا، راستے میں کوئی بھی پتھر، کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جو نہیں جھک رہا تھا. سب کے سب درخت پتھر جھک رہے تھے. ہمیں پتا ہے کہ یہ کام یا یہ ایکٹ صرف انہی کے سامنے ہوتا ہے جو نبوت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی جو نبوت کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں. تو قریش کے لوگوں نے حیرانگی کی، whatever، زیادہ بات نہیں کی. پھر وہ جاتا ہے اور کھانا بناتا ہے اس قافلہ کے لیے and کہتا ہے، یعنی ان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور کہتا ہے اس میں خاتم نبوت کی نشانی ہے، جو کہ پیٹھ پر، شولڈر
کے نیچے ایک نشانی ہے نبوت کی نشانی، اینڈ اس میں ہوگی، تو میرے خیال میں آتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کی حفاظت کریں اور اس کو واپس لے جائیں۔ انہوں نے کہا ابھی تو پہنچے ہیں، کیسے واپس لے جائیں؟ اس نے کہا کیونکہ ہماری کتابوں میں پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، ان کی کتابوں میں بھی پتہ ہے کہ ان کا ظہور کا ٹائم ہو گیا ہے، اینڈ یہ بچہ، اس میں پوری نشانیاں ہیں اس چیز کی جو ہماری کتاب میں ہے۔ خاتم نبوت ہے، اینڈ میں دیکھتا ہوں درخت بھی جھک رہے ہیں، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تو اس بہتر کے کو واپس لے جائیں۔ حدیث میں تھوڑے سے ایسے الفاظ ہیں جو کہا جاتا ہے صحیح الفاظ نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو ضرور بتا رہی ہوں، کیونکہ اس میں بٹوین بریکٹس آتا ہے ابو بکر اینڈ بلال، یہ ایڈیشن ہے، یہ غلط ہے۔ جہاں بھی آپ کو حدیث راہب نظر آئے، بحتری اس کا نام تھا، تو جہاں ابو بکر اینڈ بلال رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے وہ غلط ہے، کیونکہ بلال تو رسول اللہ سے چھوٹے تھے 2-3 سال، اینڈ ابو بکر تجارت میں نہیں نکلے تھے، اینڈ ابھی تو بلال کو بھی نہیں خریدا تھا ابو بکر نے، تو پتہ لگتا ہے یہ ایڈیشن ہے۔ اکثر علماء حدیث نے کہا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈیشن حدیث صحیح ہے لیکن یہ ابو بکر اینڈ بلال کی جو بات ہے نا یہ غلط ہے۔ تو جتنا اس نے اصرار کیا، کچھ وہ باتیں کر رہے تھے، کچھ گھوڑے آتے ہیں اینڈ ان میں یہودی لوگ ہوتے ہیں، اینڈ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ they were looking after، اور رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے جو کہ آپ کے کتابوں میں ان کا پتہ ہے اینڈ ہماری کتابوں میں بھی۔ تو اس طرح یعنی وہ راہب ان کو باتوں میں لیتا ہے، پھر بہت التجا کرتا ہے کہ رسول اللہ کے چاچے سے، ابو طالب سے، کہ ان کو پلیز واپس لے جائیں، یہ بچہ ہے، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، نبوت آئے گی، رسالت اس کو آئے گی، تو it's better to take him back۔ ابو طالب ان کو واپس لے جاتے ہیں۔ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں about this حدیث، کہ حیرانگی کی بات ہے، پوری نشانیوں کا پتہ تھا، نشانیاں جو خاتم نبوہ، اس طرح راہب بحتری نے بات کی ہے، اس حد تک کہ واپس لے کر آئے ہیں، and یہ سب ان کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کیوں انسان ضد میں پڑتا ہے، کیوں انسان اگنور کرتا ہے حقیقت کو، کیوں حقیقت and حق کے سامنے ہاتھ رکھ لیتا ہے؟ جیسے کہ میں کہوں سورج آج نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کیسے، سورج کی روشنی پوری نظر آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، یعنی مثال کے طور پر میں کمرے کے پردے بند کر دیتی ہوں، دیکھو کوئی روشنی نہیں، یا میں سورج کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہوں اپنے آنکھوں کے سامنے، تو کہتی ہوں نہیں۔ یہ حیرانگی کی بات ہے، سبحان اللہ، اس حد تک کہ واپس لے کر آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، and جب نبوت کی بات ہوئی، رسالت کی بات ہوئی، کوئی بھی نہیں ایمان لایا یا اسلام قبول کیا۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان میں وہ جو پرانی باتیں ہوتی ہیں، اس کے کلچر، اس کے آباء و اجداد کی باتیں اتنی ثابت ہو جاتی ہیں ذہن میں اور دل میں کہ اور گنجائش نہیں رہتی دوسری کوئی بات، حق کی بات قبول کرنے کے لیے، اینڈ یہ ایک دم کیا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بلاک کر دیتے ہیں، اپنے ذہن کو ہولڈ پر رکھ لیتے ہیں یا بلاک کر دیتے ہیں۔ دس از ناٹ رائٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، سو عقل کا استعمال کرنا، حق کہاں سے بھی آئے۔ تو اکثر جو میں پریپیئر کرتی ہوں تو کیا باتیں یہ بچپن میں ہو رہی تھی، اکثر یہ تھا کہ یہ یتیم ابو طالب، یعنی جیسے کہ ایک برائی ہے یہ، یا ایک قسم کی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تو یتیم بننا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے نا، کسی کے پاس والدین ہے، کسی کے پاس ماں نہیں ہے، کسی کے پاس باپ نہیں ہے، کسی کے پاس دونوں نہیں ہے، تو یہ تو انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے۔ تو کسی کو ہم اس طرح تہمہ نہیں لگا سکتے یا اس پر یہ بات نہیں، یا اس کو ایسے نہیں بلا سکتے یتیم ابو طالب، اس انف کہ وہ یتیم ہے، اوپر سے اس کا ٹائٹل بھی ہو گیا یتیم ابو طالب، so this is not nice at all, not right, not only nice۔ اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کتنے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایک کسی کو اندر ون کیٹیگری
میں لگا دیا ہے and اس کو نکالنا ہی نہیں اس کیٹیگری میں. یہ سمجھتا نہیں، یہ سمجھتا نہیں، this is weak in English, that is یہ weak ہے، he doesn't know how to write, that's it. نہیں، انسان بدلتا ہے، انسان میں چینجز آتی ہیں، تو کیوں ہم کسی کو and کسے اسپیشلی جو مقدر میں چیزیں ہیں، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی رنگت یہ ہے، وہ یتیم ہے، وہ فقیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ارزاق ہیں، یہ رزق ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. نہ تو ہم برے نظروں سے یا برے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. دس از نمبر 1. اوکے، نمبر 2، یہ حدیث بحتری ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں یا جوانی میں کیا کام اور کیا تھا. سبحان اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بہت اچھا ایک کام کیا تھا. وہ کیا تھا؟ معاہدہ قریش نے کیا تھا. I was among them. میں نے اس میں حصہ لیا تھا and وہ مجھے بہت ہی پسند ہے. آج بھی اسلام میں بھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے I'm ready to do this again. بے شک مجھے کتنے بھی اس کے مقابلے میں اونٹ دیے جائیں، آپ کو تو پتہ ہے اونٹ کی قیمت کتنی ہائی تھی یا کتنی اعلیٰ قیمت ہوتی تھی. مجھے جتنے بھی اونٹ ہیں کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ نہ کروں تو I won't take those camel، کہ میں اونٹوں کو نہیں لوں گا لیکن اس معاہدے میں حصہ لوں گا جیسے میں نے جاہلیت میں حصہ لیا ہے. اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک یمنی بندہ تجارت کے لیے، آپ کو تو پتہ ہے تجارت آتی جاتی ہے، ایک اس کے شہر زبیدی اس کو کہا جاتا ہے، سامان لے کر آتا ہے اپنے قافلے میں. تو عاصم بن وائل السہمی کہ اس نے بہت اذیت دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اخلاق ہی ایسے تھے، وگرنہ وہ تو سید تھا اپنے قبیلے بنو سہم جو کہ قریش کا ایک برانچ ہے. بنو سہم ان میں سے وہ سردار تھا عاصم بن وائل السہمی، and اس کی بہت احترام کرتے تھے، بہت اس کی تقدیر کرتے تھے because he was a leader in his own قبیلہ بنو سہم میں. یہ ہے جس کے متعلق جس نے مذاق کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا کہا تھا جب رسول اللہ کے اولاد فوت ہو جاتے تھے تو ان شانئک هو الابتر، اس نے کہا وہ باہر حرم کے ارد گرد تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بات کر رہا تھا، پھر رسول اللہ چلے جاتے ہیں، وہ اندر جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو لوگ پوچھ رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کافر لوگ یعنی کہہ رہے تھے چھوڑ دو، یہ تو ہے ہی ابتر. ابتر یعنی کاٹا ہوا، یعنی اس کی ضروریت نہیں ہے، اس کی نسلیں آگے نہیں چلیں گی تو چھوڑ دو، یہ فضول، یعنی میں بس اس طرح بات کر. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے ان شانئک هو الابتر. عاصم بن وائل السہمی، اس نے یہ یمنی تاجر تھا نا زبیدی، اس سے سامان لیا لیکن اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیں یو کین امیجن ایک اسٹرینجر، اس کا ملک نہیں ہے یا نہ اس کا شہر ہے نہ اس کے لوگ ہیں، جو کہ اس کا حق کے لیے اس کا ساتھ دیں یا اس سامان کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی تو اس کا ساتھ دے. ہے ہی نہیں، اس کے لوگ ہے ہی نہیں، وہ تو اسٹرینجر ہے نا، مکے میں آیا ہوا ہے صرف تجارت کے لیے. تو اس نے کیا کیا، صفا پر چڑھ کر اس نے اونچی آواز سے شعر بولا جو کہ عربی میں آپ کو بتاؤں گی. محرم اشعث لم يقضي عمرته یا للرجال وبين الحجر والحجر ان الحرام لم تمت کرامته ولا حرم الثواب الفاجر الغدر. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو بلا رہا ہے، یا للرجال یعنی مردوں سے مخاطب ہو رہا ہے، میں احرام باندھا ہوا آیا ہوں، تجارت بھی کر رہا ہوں، میرے بالوں میں ابھی گرد و غبار ہے، اپنا عمرہ بھی نہیں ادا کیا، ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں بین الحجر والحجر، امنگ اور کہاں آپ لوگ کا تجمع یا کہاں آپ کی گیدرنگ ہے، بین الحجر والحجر، حجر اسود and حجر کے درمیان آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا گیدرنگ وہاں ہے. حرم میں اگر نہیں آپ لوگ میرا حق ادا کر سکے تو کہاں، میں کس طرف جاؤں؟ یہ سن کر سبحان اللہ ان میں جوش آیا، آدمیوں میں
اسپیشل زبیر بن عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے تھے. زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. حرم میں، مکہ میں ان کے دلوں میں تقدیر تھی، احترام تھی، تعظیم تھی، اس جگہ کی تھی. انہوں نے کہا کیسے ہمارے شہر میں مکہ میں حرم میں اس طرح ظلم ہو، اور وہ بھی کس پر؟ اسٹرینجر، پردیسی جس کا کوئی بھی نہیں. تو ہم ایسے کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، کون میرے ساتھ دے گا؟ تو کافی لوگوں نے جو بڑے بڑے تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے، وہ اکٹھے ہوئے اینڈ انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ کوئی بھی ظلم اگر یہاں ہوتا ہے کسی کے بھی ساتھ، مکہ کا رہنے والا ہے یا مکہ کا نہیں رہنے والا، کوئی ہمارا دشمن ہے یا ساتھی یا مسافر ہے یا مقیم، جو بھی مظلوم ہے اس شہر میں، اس کا ساتھ ہم دیں گے. وی ڈونٹ کیئر کون اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ان لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اینڈ انہوں نے معاہدہ کیا. ان کے ساتھ کون تھا اس معاہدہ میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں تھے. میسج پہنچتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنے اس عمر میں جو ٹینیجر تھے 15 کی عمر میں، پھر بھی انہوں نے حق کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، اچھے کام کہاں ہے، اس میں حصہ لیا. ان کو یہ نہیں منع کیا گیا. himself he didn't say کہ نہیں یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں یا تو یہ سرداروں کی باتیں ہیں، مجھے اس میں کیا. نہیں، آگے آگے بڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حصہ لیا. اس میں کہا جاتا ہے اللہ عالم انہوں نے یہ عہد جب کیا، عطر کے ایک پوٹ میں عطر ڈالا، ایک برتن کہہ لو، اپنے ہاتھ اس میں ڈالے، پھر کعبہ کے لباس پر جا کر انہوں نے اپنے نشان یا اپنے ہاتھ جا کر لگائے. اسی لیے کہا جاتا ہے حلف المطیبین. حلف المطیبین یعنی طیب، عطر لگا کر انہوں نے، یعنی ایک قسم کی انہوں نے اپنے سگنیچر اس طرح ڈالے، لیکن اپنا پورا ہاتھ ڈبو کر عطر میں خانہ کعبہ کی دیواروں پر اپنے ہاتھ لگا دے کہ اس طرح ہر مظلوم کو پتہ چلے یا ہر ظالم کو پتہ چلے کہ ہے کوئی روکنے کے لیے. یو کینٹ گو فار ایور. ظلم کی حد ہوتی ہے تو انسان اس طرح ظلم نہیں کر سکتا. جب اس کو پتہ چلتا ہے کوئی ہے روکنے والا، ان مظلوم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے where to go. ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی مظلومیت کا بیان کرتے ہیں، لیکن this is of course واللہ کاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ تعالیٰ بے شک آپ کی دعا کا جواب دیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بھی جائیں گے اور دیکھیں گے. It's not enough آپ کہیں گے چلیں قیامت کے دن مجھے ملے گا، میں نے دعا کی ہے یا بد دعا دی ہے. آپ کو بھی تو اسباب، آپ کو بھی تو کام کرنا ہے نا. جائیں، قاضی کی طرف جائیں، پولیس کی طرف جائیں، حاکم کی طرف جائیں. I remember، میں آپ کو اپنے تجربے بتاتی ہوں. when I was in Canada، اس طرح جو ہمارے سے پہلے لیڈیز آئی ہوئی تھیں، انہوں نے اس قسم کا معاہدہ آپس میں بنایا ہوا تھا. There were 6 or 8 ladies. I don't know کیا نوکنگ وائس کا کیا ہے اپنا ایکسپیرینس. تو ان لوگوں نے اس طرح کینیڈا میں ان لیڈیز، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا تھا، کیونکہ کافی وہ دیکھتے تھے اپنے سوسائٹی میں ظلم ہوتا تھا. مثال کے طور پر ڈفرینٹ قسم ظلم ہوتا تھا اپنے، کیونکہ وہاں کیا تھا، کوئی فیملی نہیں تھی نا، بڑا کوئی نہیں ہے، تو کسی کے بیٹی شادی کر کے یا انڈیا میں یا پاکستان سے وہاں لائی and she doesn't know anything، نہ لو نہ اس کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے، یا داماد لایا ہے دوسرے ملکوں سے، عرب ملکوں سے، and he ابھی نیا
ہے تو اس کے گھر والے بھی نہیں تو کافی ظلم ہوتے تھے سوسائٹی میں، یعنی مسلمان سوسائٹی میں. تو انہوں نے ان لیڈیز کمیٹی بنائی ہوئی تھی اینڈ عہد کیا ہوا تھا کہ ہر مظلوم کے ساتھ وہ ساتھ دیں گے، which is beautiful. ماشاء اللہ، it's amazing کیسے انسان سوچتا ہے. اور یہیں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ کو بھی ہمیشہ خیر میں کبھی پیچھے نہیں ہو، کہ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف کہ میں کون ہوں کہ میں آگے بڑھوں یا میری کیا حیثیت ہے یا میں تو کچھ کر نہیں سکتی. کر سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی عمر میں بڑوں کے ساتھ تھے، یہ معاہدہ انہوں نے دیکھا، حصہ لیا اس معاہدے میں، اینڈ کہ فرما رہے ہیں کہ اگر اسلام میں بھی مجھے پکارا جائے اس میں تو میں ضرور حصہ لوں گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ صرف میں مسلمانوں کا ساتھ دوں گا، کوئی بھی مظلوم. انشاءاللہ جب ہم آگے سیرہ میں جائیں گے آپ کو یعنی فتح مکہ کیسے ہوا. فتح مکہ اسی طرح ہوا کہ ایک ظلم ہوا ایک قبیلہ کے ساتھ جو کہ مسلمان نہیں تھے، بنو خزاعہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسی طرح آ کر رسول اللہ کے سامنے شعر کیا، پکارا رسول اللہ کو کہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے and ہم پر ظلم ہوا. تو ظلم کسی کے بھی ساتھ صحیح بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو، وہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، لیکن ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، نہ ہمیں پسند ہونا چاہیے. نہ ہم اگری کریں کوئی بات نہیں یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں یا یہ کافر ہیں، وی ڈونٹ کیئر. ان کے بچے مرے، ان کی بیویوں کے ساتھ کیا ہو، وی ڈونٹ کیئر. نہیں، ظلم از ظلم. انسانیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، نہ ہم راضی ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم کرے. جیسے کہ مثال کے طور پر لے لو کوئی بھی، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جو یہودیوں کا ہے نا کہ ان کو جلایا، ہٹلر نے جلایا. تو somebody was saying اچھا ہے نا ان کو جلا دیا. the other day میں نے کہا اگر ہم انسانیت کی طرف سے دیکھیں یا اس اینگل سے دیکھیں یہ غلط ہے. نہ یہودیوں کو جلانا ہمیں حق ہے، نہ عیسائیوں کو، نہ ہندو کو، نہ مسلمانوں کو، نہ کافروں کو، کسی کو بھی جلانے کا ہمیں حق نہیں ہے. نہ کسی کو حق ہے مسلمانوں کو بھی تکلیف یا اذیت میں ڈالیں. انسانیت کے طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں اینڈ وی کینٹ سے اچھا ہوا ہے یہ ان کے ساتھ، نہیں، ظلم از ظلم. اینڈ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل چیز، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم بالکل پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. دوسری بات کیا کہنا چاہتی تھی، ہاں جب انہوں نے معاہدہ کیا then they went to عاصم بن وائل السہمی، the same guy جس نے خریدا سامان and اس کی قیمت ادا نہیں کی and ان سے زبردستی سامان لیا یمنی کا، واپس اس کو سامان دیا. کوئی جرت نہیں کرتا تھا، پہلے کوئی جرت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. لیکن جب یہ معاہدہ ہوا اور سبھی نے اس پر اتفاق کیا دین پاور ہو گئی نا، پاور ہو گئی. تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے ہیں بی ان اے گروپ، جماعت رہے، آپ کی جماعت رہے. اہل سنہ و جماعت کیوں کہا جاتا ہے جماعت؟ انسان یا بھیڑیا کس کو، کون سی بکری کو اٹیک کرتا ہے؟ جو دور ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے. دس از اگین ہمیشہ جماعت میں رہو. ایون جماعت میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک دوسرے کو مدد دیتا ہے، ایک دوسرے میں قوت حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. جہاں کوئی ڈھیلا ہو جائے دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر کرتا ہے. جہاں وہ شیطان یا اپنی نفس کا اتباع کرتا ہے یا تھوڑا سا راستے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اس کو اللہ سے شرم نہیں، لوگوں سے شرم آ جائے گی کہ میری جماعت کیا کہیں گے، میرے کلاس والے کیا کہیں گے، میرے دوست، میرے فرینڈ، میری سسٹر، میرے اسٹوڈنٹ، میرے
میری جماعت کیا کہے گی، تو وہ دوبارہ جماعت میں آ جاتا ہے اینڈ اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا اگر خوف نہیں ہے، من لا یرزعہ القرآن یرزعہ السلطان عربی میں کہا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جماعت میں رہیں۔ جماعت میں بہت قوت ہوتی ہے۔ ایک ظالم 10 کے سامنے کیا کرے گا؟ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو ظلم ہوتا تھا، کیسے یہ 8 لیڈیز جو تھی کیسے حقوق واپس کرتے تھے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی اینڈ ان کو پسند نہیں آئی جب وہ وہاں پہنچی تھی، اس کے گھر والوں نے اس کا زیور لے لیا، اس کا سامان لے لیا اور اس کو ٹکٹ بنا کر اس کو واپس بھیج دیا۔ تو ان لیڈیز کو پتہ چلا، انہوں نے روکا لڑکی کو، اس کی کینسل کی ٹرپ، اس کے زیور، اس کا سامان واپس کیا۔ زبردستی جا کر ان کے گھر والوں سے انہوں نے کہا پولیس لائیں گے، کہتے پلیز برنگ دا پولیس، ہاں لاؤ، ہم چاہتے ہیں پولیس آئے، ہم چاہتے ہیں۔ ظلم از ظلم۔ آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کی کیا لگتے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہے لیکن یہ مظلوم ہے، اور اس کو بتایا، اگنور کیا، اس کو بتایا کہ تمہارے حقوق ہیں، تم یہاں رہ سکتی ہو، تم پڑھ سکتی ہو۔ وہ بیچاری کہتی میرے ماں باپ تو مر جائیں گے اگر میں واپس جاؤں گی، اس طرح اتنے بوڑھے ہیں، انہوں نے سب کچھ بیچ کر میری شادی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا اختیار ہے، تم واپس جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، تم یہاں رہنا چاہتی ہو رہو، پڑھ سکتی ہو، تمہارا یعنی سارا اس کے حقوق بتائیں۔ تو ہر ایک انسان اپنے آپ میں کیا دیکھ سکتا ہے، اگر میں ظالم ہوں، اگر میری طبیعت میں ظلم کی گنجائش ہے، I control myself۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، دوسرا سوسائٹی، اگر اللہ سے میں نہیں ڈرتی، سوسائٹی اب ایٹ لیسٹ آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہو، آپ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں لیکن ظالموں سے نہیں بنو، اینڈ اگر مظلوم ہو تو اس طرح اپنے آپ کو دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے، یو کین اسٹاپ دس انشاءاللہ۔ ڈونٹ ایور، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتے آپ کے سامنے جھکیں، آپ کا احترام ہے، زمین میں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بنایا ہے۔ 2 قسم کے آپ اسپیشل ہیں، ایک تو آپ انسان ہیں، دوسرا آپ مسلمان ہیں، تو آپ کا احترام ہے، تقدیر ہے، نہ ظالم ہوں گے نہ مظلوم ہوں گے انشاءاللہ۔ عاصم بن وائل السہمی کی جو میں بات کر رہی ہوں، اس سے زبردستی لیا سامان، تو اس کو بھی اچھا نہیں لگا، لیکن کیا بات کر سکتا تھا، ان سب لوگوں کے سامنے جو سب سردار ہیں راضی ہو گیا اس کا سامان دینے کے لیے۔ یمنی نے اپنا سامان لیا، کہیں اور بیچ کر اس نے جو اس کی حق بنتا ہے، پیسہ بنتا ہے، لے کر واپس چلے گیا۔ اس طرح دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں نا، ہسٹری میں یا تاریخ میں یا اصحاب الفیل کی بات ہو رہی تھی، اینڈ اس طرح یہ والا حلف الفضول مکہ کو اندر لائٹ، اندر سپوٹ، یعنی نظروں میں ہے اب مکہ۔ یہ واپس جا کر اس نے اپنے لوگوں کو بتایا اس طرح ہوا ہے، اس طرح میرا ظلم، تو اگین یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، پریپریشن، کیونکہ مکہ میں ایک قسم کا یہ حلف الفضول ہوا ہے، سب قبائل کو پتہ چلا ہے مکہ اس چھپی ہوئی جگہ نہیں ہے، حاجی آتے ہیں اینڈ ہر سال ان کو بھی پتہ چلا حلف الفضول ہوا۔ حلف الفضول کہا جاتا ہے، فضول کیوں ہے؟ فضول باتوں سے نہیں، کیونکہ اس میں 3 آدمی تھے جن کا الفضل نام تھا، تو 3 آدمی تھے، الفضل ڈفرینٹ قبیلوں سے، اسی لیے الفضول کہا جاتا ہے، یا المطیبین، کیونکہ طیب جو کہ عود یا خوشبو عطر کو طیب کہا جاتا ہے، اس میں ہاتھ لگا کر انہوں نے جب خانہ کعبہ کے دیواروں پر اپنے ہاتھ لگائے، تو یہ اب سارے قبائل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح مکہ میں کوئی مظلوم نہیں ہے، مکہ میں ظلم کی حد کی جاتی ہے، ظالم کو سر اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگین
and this is preparation کہ لوگوں کو پتہ چلے مکہ is a special place and مکہ میں جو بھی ہوگا سبھی کے نظروں میں، سبھی کے آنکھوں کے اندر جو بھی ہوتا ہے everybody will know. تو سبحان اللہ، this is تدابیر from اللہ عز و جل.